لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستوں اور ہمارے عزیز طلباء کرام اور معزز علماء کرام، ہمارے سامنے جو بچوں کا پروگرام پیش کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے پیچھے ان کے اساتذہ، ان کے معلمین کیسی محنت کرتے ہیں۔ ایک ہمارا بچہ جو ہم اپنے گھر کے اندر ان کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے، صحیح تربیت نہیں کر سکتے، ہم چند گھنٹوں کے لیے اپنے معلمین، اپنے علماء کے پاس بھیجتے ہیں، یہ بچے ہمارے کیسے بنتے ہیں؟ یہ ہمارے علاقوں میں پھیلے ہوئے مکاتب قرآنیہ کا نظام اور یہ مدارس کا نظام، یہ آج کے اس دور جہالت میں بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے ہماری بقا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، جب اپنی تحریک ریشمی رومال کے پاداش میں جب ان کو جزیرہ کے اندر قید کیا گیا، 4 سال قید و بند رہ کر جب واپس تشریف لائے تو علماء کی مجلس میں انہیں ایک عجیب بات کہی، فرمایا کہ میں 4 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر میں نے امت کی پستی، امت کی پسماندگی پر غور کیا کہ اس کے اسباب کیا ہے۔ وہ اسباب مجھے معلوم ہوئے، ایک یہ قرآن سے دوری اور دوسری چیز آپس کا اختلاف۔ لہذا میں عزم کر کے آیا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان لفظاً اور معناً قرآن کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کی جائے۔ یہ مدارس کا جو نظام ہے، یہ مکاتب کا جو نظام ہے، یہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ اتنی تاکید کا بیان کیا۔ قرآن کو ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سیلاب سے حفاظت کی جائے یا آگ سے حفاظت کی جائے، نہیں، قرآن کو لفظاً معناً ہر طرح سے حفاظت ہو، اور جو ان کے معاورین بنیں گے ان کی بھی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ جو طلبہ اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر رکھے ہوئے ان کی بھی گارنٹی ہے۔ جو ہمارے عوام، جو مسلمان ان مدارس کی، ان مکاتب کی خدمت کر رہے اپنے جان و مال کے ذریعے، ان کی بھی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر جو ایسے حالات کے اندر، جو ہم آج سوشل میڈیا کے اندر اخبارات میں ہم سنتے ہیں مسلمانوں کی مخالفت کی باتیں، لیکن ان سب طوفانوں، ان سب سازشوں کے باوجود جو مسلمان محفوظ ہے، ان کا ایمان محفوظ ہے، ان کے مدارس محفوظ ہے، ان کے مکاتب محفوظ ہے، وہ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ ایسے پختہ حالات کے اندر صرف اس کا ذریعہ اگر کچھ ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ جب تک ہم مسلمان اس قرآن سے وابستہ رہیں گے، اس آیت کے اندر اللہ نے ان لوگوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جہاں قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، مسلمان برباد ہو گئے۔ جہاں مدارس کا وجود ختم ہوا، مسلمان پریشان ہوئے۔ وہ اندلس جہاں مسلمانوں نے 8 سال حکومت کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج کا دور تھا ان کا دور، لیکن مدارس سے دوری ایسی ہوئی، مغرب سے دوری ایسی ہوئی کہ حکومتیں بھی مٹ گئی۔ آج صرف ان کے محلات، وہ مسجدیں اور وہ بڑے بڑے محلات ہی نشانی ہے بس۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
جب اندلس کے سفر سے واپس آئے انہوں نے ایک بات کہی، کہا کہ ان مدارس و مکاتب کو ایسے ہی رہنے دو، اگر اس مکاتب و مدارس کے اثر سے ہمارے مسلمان دور ہو گئے تو یہاں کے مسلمانوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اندلس کا ہوا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ 800 سال حکومت رہنے کے باوجود مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ جو ایسے حالات میں جو وجود ہے ہمارے ہر چیز محفوظ ہے صرف اس قرآن کی برکت سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں قرآن کی نعمت کو؟ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی سفارش کرائے گا۔ یہ ہمارے بچے بہترین قرآن پڑھ رہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن بإعراب فله اجر شہید، کہ جو شخص قرآن کو تجوید سے پڑھے گا، اچھے سے پڑھے گا، ان کے لیے شہادت کا اجر ہے، شہید کا اجر ہے۔ یہ بچے جو ہمارے قرآن پاک پڑھ رہے بہترین انداز میں، بہترین لہجے میں، اور ان کے معلمین ان کو اس سے بڑا اجر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی طالب علم کی موت طالب علم کے درمیان آتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اور ہمارے ایک عجیب بات لکھی کہ یہ صرف طالب علم کی بات نہیں ہے، طالب علم حاصل کرنے والے کا مقام تو یہ ہے ہی، لیکن جو پڑھاتے ہیں، جو ان کے معلم ہیں، ان کا ان سے بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی معلم، کوئی عالم، کوئی حافظ قرآن 1 گھنٹہ بھی درس دیتا ہے، 1 گھنٹہ بھی بچوں کو پڑھاتا ہے، اس فضیلت کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان مدارس کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صرف دین کی حفاظت کے لیے جن شعبوں، ہر شعبے کے اندر جن لوگوں کا جس طرح بھی حفاظت میں اپنا جان، اپنا مال لگے گا، انشاءاللہ سب علم شریف ہوں گے۔ جس طرح بھی ان کا اس میں حصہ لگے گا۔ آج ہم کسی علماء سے محبت رکھتے ہیں، ہم دینی قدر کرتے ہیں، دینی مالوں میں خرچہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری نسلوں میں دین زندہ رہے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، یا تو عالم بنو اور متعلما، یا طالب علم بنو اور مستمعا، یا کم سے کم علماء کی باتوں کو سننے والے بنو۔ اگر اتنا بھی بابا ٹائم نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، او محبا، یا کم سے کم علماء سے محبت رکھنے والے بنو۔ ولا تکن الخامسہ، 5ویں چیز مت بنو۔ فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، 5ویں چیز یہ ہے کہ علماء اور اہل علم، یعنی علم اور اہل علم سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، فتہلک، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم تو ان بچوں کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی کیے ہم نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام معاونین کے جان و مال بدل عطا فرمائے۔ یہ ہماری محبت ہے، اس محبت کی برکت سے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو باقی رکھیں گے، دین کو زندہ رکھیں گے۔ اصل مسئلہ ہے آج ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا اس فتنوں کے دور کے اندر۔ اگر ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیا، اس کی فکر کیا، تو یہی بڑی چیز ہے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نبی ہے، انتقال کا وقت ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، وصیت کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم وصیت کرتے ہیں مال و دولت کی، کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ہے یہ چیز۔ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا بچہ اللہ کو پہچانے، رسول کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، اللہ رسول کے آقا اس کو پہچانے۔ اگر یہ علم دے دیا، یہ سکھلا دیا، تو ہمارے بچے کی ایمانی گارنٹی ہے۔ اسی لیے مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کیا، قرآن پڑھا دیا، دین کی تعلیم دی، اللہ کے حقوق، رسول کے حقوق ہم نے پہچان کروا دیے، پھر یہ ہمارا بچہ جس فیلڈ میں جائے، جس شعبے میں جائے، بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، لیکن اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ
بچپن کی تعلیم ہوتی ہے، بچہ کا دل بالکل سیدھا سمپل ہوتا ہے، سیدھا جو پارٹی آتی ہے نا، پارٹی بالکل کوڑا پارٹی کے جیسے، جو لکھے گے لکھ جائے گا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں گے، یہ بچے ہمارے آگے چل کر کے بڑا بنیں گے، ہمارے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہندوستان دہلی گیانی ذیل سنگھ نام تھا، ان کے زمانے کے اندر امرتسر کے گردوارا حملہ ہوا، بلیو اسٹار آپریشن ہندوستانی گورنمنٹ نے کیا تھا۔ اس زمانے میں گیانی ذیل سنگھ غالب وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ تھے، وہ سکھوں کے جو سب سے بڑا گردوارا ہے امرتسر کے اندر، وہاں پر وہ سکھ تھے، وہاں سکھوں کی کمیونٹی نے یہ گیانی ذیل سنگھ کو کہا، وہ سکھ تھے، وہ کہا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم نے سب سے بڑے گردوارا، سب سے بڑی عبادتگاہ پر حملہ کروایا، تمہارے سائنس کو ہو سکتا نہیں تھا، اس کی سزا یہی ہے کہ گردوارا کے دروازے پر کا بس بیٹھ جاؤ، جتنے لوگ آئے سب کے چپل اور جوتی کو صفائی کرو۔ وقت کا وزیر داخلہ ہے، ان کے علماء یعنی سکھوں کے جو بڑے لوگ تھے، یعنی ان کے سمجھو علماء، ان کے بڑے لوگ یہ حکم دیا کہ یہ کرو تبھی تمہارا پاپ مٹے گا۔ دیکھیے بچپن کی تعلیم کا اثر یہ تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر رہ کر کے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن اور اس وقت کی جو ٹی وی میڈیا نے دکھلایا کہ اتنا بڑا وزیر داخلہ، ہندوستان جیسے ملک کا سب سے بڑی جمہوری ملک کا تھا وزیر داخلہ، گردوارا کے باہر جوتا صاف کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ بچپن کی تعلیم کا اثر، اپنے مذہب سے محبت کا اثر تھا کہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی جوتا صاف کر رہے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم صحیح دیں گے، اپنے مذہب سے محبت سکھائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی عادت ڈالو، 3 چیزوں کی عادت ڈالو، 3 چیزیں سکھاؤ، ان کو اس کے ذریعے مؤدب بناؤ۔ فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتی، اور یعنی تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزوں کا حکم دیا کہ اپنے بچوں کو یہ 3 چیزوں کا سکھلاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ اور کیا فرمایا آگے؟ فَإِنَّ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کے محافظ، قرآن کے پڑھنے والے ذل، اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، مع انبیاء و اصفیاء، انبیاء کے ساتھ اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ۔ یعنی ہم قرآن پڑھائیں گے اپنے بچوں کو تو اس قرآن کی برکت سے، ان ادب سکھلانے کی برکت سے ہمارے بچے نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ جب بچے ہماری تربیت کی بنا پر، ہمارے سکھلانے کی بنا پر یہ بچے عرش کے سائے میں ہوں گے، تو کیا ماں باپ اللہ کے سائے میں نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ جب ہماری تربیت کی بنا پر یہ بچے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ گویا کہ آج اپنے بچوں کو ہم دین کی تربیت دیں گے، اس کا اثر یہ ہوگا انشاءاللہ، اگرچہ ہم گناہگار صحیح، اگرچہ ہم دین سے دور صحیح، لیکن ان معصوم بچوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نواز دے گا، ہمیں بھی نوازے گا۔ جب حافظ قرآن کے برکت سے اللہ اس کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے گا، تو پھر حافظ کو کیا ملے گا؟ تو یہ حافظ بننا بچہ، لیکن تاج کس کو مل رہا ہے؟ ماں باپ کو۔ جبکہ ماں باپ حافظ قرآن تو نہیں ہوں گے، ایک عام ہو گئے، لیکن تب بھی یہ مقام ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کے یہاں بہت اہتمام تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب نام سنتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بچہ حافظ بنا تو اپنے باپ شاہجہاں کے پاس لے گیا کہ بھائی ابا یہ آپ کا پتر حافظ بنا ہے۔ تو شاہجہاں نے کہا کہ مجھے کیا خوشی ہے اس کے اندر، اگر میرا بھی کوئی بچہ اگر حافظ بنتا تو میرے دل میں رہتا کہ مجھے بھی قیامت تاج ملے گا۔ تیرا بچہ حافظ بنا، قیامت دن تاج تجھے ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو باپ کی یہ بات اورنگزیب رحمۃ اللہ کے دل کو لگ گئی۔ باوجود یہ بادشاہ تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے الگ سے ٹائم نکال کر کے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا اور قرآن مکمل حفظ کیا۔ اس کے بعد شاہجہاں کے والد کے پاس گئے، کہا ابا میں اب حافظ بن گیا ہوں، کہا اب مجھے خوشی ہے کہ چلو میری اولاد کے اندر کوئی حافظ بنا ہے تو مجھے بھی تاج نصیب ہوگا۔
تو یہ چیز ہے کہ بادشاہ ہو کر کے بھی تمنا کیا کہ میری اولاد میں کوئی حافظ بنے. گجرات میں ایک بڑے بادشاہ گزرے محمود بیگڑا، بڑے نیک تھے، علماء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے علماء سے فضائل سنے، قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، ان کو شوق ہوا کہ میں حافظ بنوں. انہیں بادشاہ بننے کے بعد کوشش کر کے تھوڑا ٹائم نکال کے محنت کر کے حافظ قرآن میں بادشاہ بننے کے بعد، تو ہم مسلمان ہم اپنے کام نہ نمٹا کر حافظ قرآن نہیں تو کم سے کم ہم اتنی صورتیں ہمیں یاد ہوتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہم قرآن صحیح پڑھ سکے. اس لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں، اپنے بچوں کے خیالات بلند رکھے. بچوں کو ہم نے کہ بچے میرے بیٹے عزائم بلند رکھو، بڑے ارادے کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معصوم بچوں کی ادائیں، معصوم بچوں کے الفاظ، ان کے ارادے، ان کے حوصلے، ان کے عزم اتنا پسندیدہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ معصوم بچہ جو ارادہ کرتا ہے، جو تمنا کرتا ہے، جو ایک عزم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں عطا کر دیتے ہیں. اسلام بچوں کو بڑے خیالات سوچیں گے کہ کریں گے، دین اسلام کا بڑا کارنامہ انجام دیں گے، دین اسلام کی خدمت کریں گے. بیٹا میں اس لیے تم کو پڑھا رہا ہوں تاکہ تم دین کے داعی بنو، دین کے سپاہی بنو، دین کے محافظ بنو. اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ تمہارا دنیا کے اندر بھی نیک نامی ہو، آخرت میں بھی نیک نامی ہو، آخرت میں بھی جنت ملے، تمہاری برکت سے مجھے بھی جنت ملے. میں اس لیے پڑھا رہا ہوں. ہم بچوں کو حوصلہ دیں، بڑے ارادے کرنا ہے بچوں ابھی سے. ہمارے بادشاہوں میں سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں جس نے اپنی زمانے کے تاریخ بدل دیا تھا. اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، جو بادشاہ، وہ بادشاہ سب سے اچھا ہوگا، اس کا لشکر سب سے اچھا ہوگا. قسطنطنیہ کا ابھی ترکی ہے، جہاں کا ابھی رجب طیب اردگان صدر ہے وہاں کے. استاد نے بچپن میں حدیث سنائی تھی ان کو، جب بادشاہ کے بچے پڑھتے تھے بڑے بڑے اساتذہ کے پاس، تو استاد نے حدیث سنائی ان کو. معصوم بچہ یہ حدیث جب سنا تو دل میں نیت کیا کہ انشاءاللہ میں فتح کروں گا، جب ہی ارادہ کیا کہ میں فتح کروں گا. اس معصوم بچے کی یہ ادا، یہ تمنا، یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ باپ کی زندگی میں جب ان کے والد بوڑھے ہو گئے تو کہا کہ میری زندگی کو بادشاہ بنا دیتا ہوں. بادشاہ بنا دیا اپنی زندگی کے اندر. خود وہ آخرت کے لیے فارغ، یعنی کہ فارغ ہو گئے، میں بس اللہ اللہ کروں گا، ہو گیا بہت. اب اپنی پوری حکومت ذمہ داری بیٹوں کو دے دیا انہوں نے، اور خود علماء کبھی سے بیٹھ گئے، صوبہ تو خانہ کعبہ بیٹھ گئے. بس صرف 22 سال کی عمر تھی جب بادشاہ بنے، 21 سال کی عمر تھی، اور اگلے سال 1 سال کے اندر پوری تیاری کر کے اس قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور 1 مہینے کی مسلسل جنگ کر کے اس کو فتح کر لیا. کیسے فتح کیا معلوم؟ ہم سب جانتے ہیں کشتیاں نہ چلتی ہے سمندر میں، دریا میں، تالابوں کے اندر چلتی ہے. اس کا عزم اتنا بلند تھا کہ اللہ نے ان کے اس بچپن کے جذبات کے ساتھ پورا کیا کہ اس نے پہاڑ پر 1 رات کے اندر 60 کشتیوں کو پہاڑ سے اس پار کرا کر کے پیچھے سے حملہ کیا اور فتح کر لیا. پہاڑ پہ کشتی چلایا. دنیا کی تاریخ کا ابھی واقعہ کیا کہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ پر کشتی چلوا کر کے فتح کیا تھا. یہ کیا چیز تھی؟ ایک چھوٹے، ایک معصوم بچے کا عزم، ایک ارادہ. اس لیے اپنے بچوں کے ارادے بلند کریں. ہمارے ان معلمین کی قدر کریں ہم کہ معلمین یہ کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں. ایک ایک لفظ پڑھانے وقت کیا اجر ملتا ہے. ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ضرور کرنی چاہیے. ہمارے بچے بنیں گے، ہم اپنے علماء کی قدر کریں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں. یہ تو جب معلوم ہوگا مرنے کے بعد کہ ہمارے جو معلم، جن کو حامی صاحب بولتے تھے، جن کو مولانا بولتے تھے، کبھی ان کو غصہ بھی آتے تھے، ان کا کیا مقام ہے جب انسان ترسے گا کاش میرا ہی دامن، امام صاحب دامن پڑھ کے جنت میں چلا جاؤں. یہ حال ہوگا. اس لیے ہم قدر کریں، اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی کریں اور تعلیم و تربیت پر توجہ رکھیں. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. میں صرف ایک واقعہ سنا تھا آپ کو. ایک زمانے کے اندر وندے ماترم جو اسکولوں میں گایا جاتا ہے، گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا. مسلمانوں نے، مسلم تنظیم نے احتجاج کیا کہ نہیں، مسلمان بچے نہیں پڑھیں گے، شرکیہ کلمات ہے. گورنمنٹ نے لاگو کیا کہ نہیں پڑھنا پڑے گا. مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسلم پرسنل لا کے صدر تھے. انہوں نے صرف گورنمنٹ کو ایک بات کہی، اگر تم
مسلم بچوں کو وندے ماترم پڑھانے پر مجبور کرو گے، ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے، ہم کو ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا جس سے ہمارا ایمان چھن جائے، ایمان بیچ کر کے ہم کوئی ڈگری لینا نہیں چاہتے، ہم کو ایسی تعلیم نہیں چاہیے۔ ان کی ایک آواز تھی اس مرد مومن کی کہ گورنمنٹ کو وہ قانون بدلنا پڑا اور یہ قانون پاس کیا کہ مسلمان بچے سے مستثنا رہیں گے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ ہم اسکول کی تعلیم دیں، بڑی سے بڑی تعلیم دیں، لیکن دین کے ساتھ، کہ ہمارا بچہ کا ایمان محفوظ رہے، ایمان بیچ کر کے، ایمان لٹوا کر کے ہم کو یہ تعلیم، چاہے کروڑ پتی بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، ہم کو ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم قدر بھی کریں، خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔